آپ کی جو ضمانت ہے، آپ کی ضمانت حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی، مسلمان تو مسلمان آپ کی ضمانت کو کہ آگے تو ہندو اور سکھوں نے بھی سر تسلیم خم کر دیا، ہندو اور سکھوں نے۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑی عجیب شان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اولیاء ہیں، مسلمان تو مسلمان ان کے عقیدت مند ہیں ہی ہیں، غیر مسلم بھی ان کے عقیدت مند ہیں۔ آپ یقین جانیے، آپ میاں میر صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، کتنے ہندو اور سکھ یہاں پر آج بھی حاضری دیتے ہیں، آج بھی۔ میرا انڈیا اجمیر شریف جانا ہوا، میں نے اجمیر شریف کے اندر دیکھا سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بھئی وہاں لاکھوں کروڑوں لوگ حاضری دیتے ہیں، اتنی دنیا جس کا کوئی حساب نہیں۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ اتنا ہندو عورتیں اور سکھ وہاں پر حاضری دیتے ہیں سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ کے اوپر، کیا ہم دیکھ کر حیران ہو گئے وہاں پر جب ہم وہاں پر گئے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں ہم لوگ تو جا کے ان کے آپ سرکار کی درگاہ کا وہ جو شروع میں پہلے دروازہ ہے وہاں جا کر جوتیاں اتارتی ہیں، ہندو اور ان کی عورتیں وہ تو میں نے دیکھا 2-2 میل پہلے جوتیاں اتار دیتی ہیں، اور سروں پر گلاب کے پھولوں کی ٹوکریاں لیے وہ چلے جا رہی ہیں آپ سرکار کے اندر۔ وہاں کسی کو روک ٹوک نہیں ہے، یہ مسلمان ہیں، یہ ہندو، سب آ رہی ہیں اندر، سب پھولوں کے پھول ڈال رہی ہیں جن سے۔ تو مسلمان غیر مسلم لوگوں نے بھی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو مشکلات میں نہ صرف اپنا ضامن بنایا بلکہ اپنا ضامن پایا۔ انڈیا کے اندر ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا آج تک، بلکہ پاکستان کے اندر ہماری کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں وہ واقعہ جو ان سے، کہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں ایک منافق بد عقیدہ بظاہر مسلمان وہ کرامات اولیاء کا منکر تھا، اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار۔ آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، وہ بھی ایسے لوگوں میں سے تھا جو کرامات اولیاء کا منکر تھا۔ اچھا، وہ ہمسایہ تھا ایک ہندو کا ہمسایہ تھا، وہ جو بظاہر مسلمان تھا، جو کرامات اولیاء کا منکر تھا، اور اس ہندو کا ہمسایہ تھا، اور ہندو کی جو عورت تھی اس عورت کا وہ عاشق تھا، اس عورت پر وہ عاشق ہو گیا، ہندو کی عورت پر، وہ مسلمان۔ یہ واقعہ مفسر قرآن شیخ الحدیث فیض احمد ویسی صاحب نے بھی اپنی کتاب برکات 11ویں شریف کے اندر لکھا، اور کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ ہے۔ بلکہ اس واقعے کی تصدیق تو دیوبندیوں کی شیخ الحدیث نے بھی کی ہے، انہوں نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی کہ ہاں یہ واقعہ بالکل صحیح ہے اور سچا ہے۔ اور یہ انڈیا کے اندر تو بہت مشہور معروف یہ ایک کرامت جون سی ہے، حضور غوث اعظم کی مشہور ہوئی جون سی ہے۔ تو اچھا، وہ اس ہندو کی عورت کے اوپر عاشق ہو گیا۔ اب ایک دن وہ جو ہندو تھا نا، وہ اپنی بیوی کو لے کر اپنے سسرال کسی دوسرے گاؤں یا تھوڑا دور فاصلے کے اوپر وہ گھر سے نکلا۔ اب وہ جو مسلمان تھا وہ تو اس ہندو کی عورت کے اوپر پہلے ہی عاشق تھا، اس کی نیت خراب تھی اس کے اوپر۔ اب اس نے اپنا گھوڑا لیا اور ان کے پیچھے چل پڑا جو ان سے۔ ایک جگہ جہاں اس نے تنہائی دیکھی کہ یہاں پاس قریب کوئی نہیں ہے، تھوڑی سی سنسان جگہ ہے، تو اس نے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے نا، اس نے اس ہندو کو کہا کہ دیکھو تم دونوں پیدل جا رہی ہو، تھک جاؤ گے، یہ عورت ذات ہے، تو تم ایسا کرو، تم اس عورت کو نا، میں بھی ادھر کو ہی جا رہا ہوں، میرے گھوڑے پر بٹھا دو، میں اس کو وہاں چھوڑ دوں گا۔ اس نے اس ہندو کو کہا، اس جو بظاہر مسلمان تھا اور اولیاء اللہ کی کرامات کا منکر تھا، اس نے کہا کہ میں نا اس کو وہاں چھوڑ دوں گا، جون سا تو تم اس کو کرو، یہ عورت ہے، تھک جائے گی راستے میں، تم اس کو میرے گھوڑے پر بٹھا دو جون سے۔ اب اس نے بڑا اصرار کیا، ہندو نے انکار بھی کیا، تو وہ کہنے لگا کہ یار تم سمجھو بات کو،
میں اگر ایک ہمدردی کا اظہار کر رہا ہوں تو تم میری ہمدردی کو سوچو تو صحیح، اس عورت کا کیا قصور ہے، بٹھا دو، میں تو جا ہی ادھر رہا ہوں گھوڑے کے اوپر جون سے، یہ تھک جائے گی جون سے۔ آخر ہندو جو ہے نا وہ کہنے لگا کہ بھئی تم مجھے کوئی ضمانت دیتے ہو کہ تم کوئی خیانت نہیں کرو گی اور میری بیوی کو حفاظت کے ساتھ وہاں پہنچا دو کہ پیچھے میں بھی آ رہا ہوں جون سے، اپنے گھوڑے پر بٹھا کر جون سے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس ویرانے میں اور اس سنسان جگہ پر، اس جنگل کے اندر میں ضامن کہاں سے لے کر آؤں، میں تجھے ضمانت کہاں سے دوں، میں کس کو ضامن بناؤں اپنا جون سے۔ تو وہ عورت بولی، وہ عورت کہنے لگی کہ تم، اور وہ ہندو عورت تھی، وہ کہنے لگی تم مسلمان جو وہ 11ویں والے بڑے پیر صاحب کو بہت مانتے ہو، 11ویں والے بڑے پیر صاحب کو جو پیروں کے پیر ہیں، پیرانے پیر ہیں، تم لوگ ان کو بڑا مانتے ہو، تم اس کی ضمانت دے دو۔ وہ جو ہندو تھا اس نے کہا اس حرج کیا ہے، دے دو ضمانت جون سی ہے، ہاں کہہ دو۔ خیر اس نے کہا کہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں بڑے پیر صاحب کی جو پیرانے پیر ہیں۔ تو اس نے، ہندو نے اپنی عورت کو جون سا اس کے گھوڑے کے اوپر سوار کر دیا۔ اچھا اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اس مسلمان کے ہاتھ میں، وہ جو بظاہر مسلمان تھا منافق، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ جیسے ہی اس نے اس کی بیوی کو گھوڑے کے اوپر بٹھایا، اس نے اس کی گھوڑے کو اس نے دوڑایا اور اس نے تلوار سے وہ جو ہندو نیچے کھڑا ہوا تھا اس کی گردن اڑا دی اور گھوڑا اس نے دوڑا دیا، گھوڑا اس نے دوڑا دیا۔ اب عورت بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ تم نے یہ کیا کیا، کیا تم نے ظلم کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ تم بار بار پیچھے جو مڑ کر دیکھ رہی ہو، تمہارا خاوند اب واپس نہیں آتا، وہ جو ہندو، وہ جو مسلمان تھا منافق۔ تو وہ عورت جون سی ہے وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں وہ بولی، وہ کہنے لگی کہ اصل میں اپنے خاوند کو نہیں دیکھ رہی۔ جب اس نے کہا نا تم پیچھے دیکھ کس کو رہی ہو، اس نے کہا میں پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ رہی ہوں۔ اس نے، وہ جو مسلمان تھا، اس نے کہکا لگایا، ہنسنے لگ گیا، کہنے لگا ان کو تو فوت ہوئے مرے ہوئے کئی صدیاں گزر گئیں، وہ یہاں پر کہاں سے جنگل میں آ جائیں گے، وہ یہاں پر کہاں سے آئیں گے جن سے۔ اچھا اتنا کہا تو سامنے دو بزرگ کھڑے ہیں اور گھوڑا کھڑا ہو گیا۔ ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کو اشارہ کیا، انہوں نے اپنی تلوار سے اس مسلمان، وہ جو منافق تھا، جو اس ہندو کی عورت کو لے کے دوڑا تھا، اس نے اس کی گردن، ان بزرگوں نے اس کی گردن کاٹ دی جن سی ہے۔ اور پھر اس عورت کو اس کے گھوڑے کے ساتھ وہاں لائے جہاں ہندو کی لاش پڑی تھی، جہاں اس نے ہندو کو مارا تھا، کیونکہ اس کے بعد اس نے گھوڑا دوڑا دیا تھا، وہاں لے کر آئے اور کٹا، جو ہندو کا سر کٹا ہوا تھا اس سر کو اس کے دھڑ کے ساتھ ملا کر فرمانے لگے، قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، اٹھ اللہ کے حکم۔ ہندو زندہ ہو گیا۔ اب ہندو کے زندہ ہوتے وہ دونوں بزرگ وہاں سے چلے گئے جون سے۔ اچھا اب دونوں میاں بیوی گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے گھر واپس آئے۔ اب گھوڑا کس کا تھا؟ اس منافق کا جون سا ہے۔ وہ گھوڑا جون سا ہے نا، جب ساتھ اس کے، کیونکہ ہمسائے تھے اس کے، ان کے گھر والوں نے پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا گھوڑا ہے اور یہ ان کے پاس کیسے؟ اور جب اس کی لاش ملی تو اس کی گردن اڑی ہوئی تھی، اس کی گردن کٹ چکی ہوئی تھی جون سے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا بندہ کہاں ہے اور یہ گھوڑا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے رنجیت سنگھ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ ہمارا بندہ غائب ہے اور گھوڑا ان کے پاس موجود ہے۔ یہ ہندو مرد اور اس کی بیوی کے پاس یہ آئی ہیں اس گھوڑے کے اوپر جون سے۔ اب رنجیت سنگھ کی عدالت کے اندر جب یہ مقدمہ پہنچا اور اس نے سارا پوچھا کہ، تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری بات کو کیسے مانوں، کہ اس نے کہا کہ ایسے ایسے یہ سارا واقعہ ہوا۔ اس نے کہا کہ اپنی بیوی کو مجھے میرے گھوڑے پر بٹھا دو جون سے، اور اس نے ضمانت دی اس مسلمان جو منافق تھا،
حضور غوث اعظم کی کہ میں ان کو ضامن بناتا ہوں کہ میں تمہاری بیوی کو خیریت سے وہاں پر پہنچا دوں گا. تو اس کے کہنے کے پر ہم نے یہ سارا رنجیت سنگھ کہنے لگا کہ بھئی ثبوت کیا ہے کہ یہ سارا واقعہ اسی طرح پیش آیا. تو وہ جو ہندو اور ہندو مرد اور عورت تھا اس نے کہا کہ ایک مشہور مجذوب گل محمد شاہ صاحب ہوئیں. ان بزرگوں کا بھی کافی کتابوں میں ذکر آیا اور میں نے پڑھا ان بزرگوں کا ذکر. ان دو بزرگوں میں سے ایک کو تو ہم نہیں جانتے کون تھے، مگر وہ جو دو بزرگ ایک دم سامنے کھڑے ہوئے نظر آئے اور گھوڑا رک گیا اور ایک بزرگوں کے حکم کے اوپر انہوں نے اس کی گردن کاٹ دی، اس مسلمان کی جان. ہاں دوسرے بزرگوں کو ہم جانتے ہیں، وہ یہیں پر اسی علاقے کے بزرگ ہیں. ایک مجذوب ہیں گل محمد شاہ صاحب جو اکثر یہاں پھر رہے ہوتے ہیں جون سے. تو رنجیت سنگھ نے اس مجذوب گل محمد کو بلایا اور وہ جب آئے تو انہوں نے آ کر اس واقعے کی تصدیق کی. انہوں نے کہا یہ ہندو اور یہ عورت جو بات کہتی ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں، یہ بات بالکل ایسی ہوئی ہے. تو رنجیت سنگھ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ضامن ہونے والی کرامت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے ان دونوں ہندو اور اس کی عورت کو بے شمار انعام و اکرام سے رخصت کیا. میں ضامن معاشرتی کرہاں کوئی خوف نہ کرن مرید میرے اے یوسف کولوں نہیں کہندے میرے غوث دیاں تحریراں مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میران نے میرے غوث دے قدم نو رکھے آئی کندیاں تے کتباں پیران نے. ہندو اس لیے میں نے وہ جو بات کہی نا کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ تو حضور غوث اعظم کی جماعت کے ایک فرد ہیں نا، چشتیہ سلسلے کے بادشاہ ہیں، مگر ہم نے ان کی درگاہ کے اوپر لاکھوں ہندو کم و بیش ہندو اور سکھوں کو وہاں پر حاضری دیتے ہوئے دیکھا ہے. ان اولیاء کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے. تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جہاں سے یہ ولایت کے سمندر آگے تقسیم ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں جو ان سے معرفت کے اور ولایت کے اور حقیقت کے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی آپ سرکار کی جو ضمانت ہے، آپ سرکار کا ضامن ہونا کہ میں قیامت والے دن بھی جو میرے مرید ہیں میں اپنے مریدوں کا ضامن ہوں. انہوں نے کہا اور ایک بعض کتابوں میں آیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اے عبد القادر تمہارا ہر مرید مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کر اس کی وفات ہوگی. اے عبد القادر تمہارے ہر مرید کی وفات سے پہلے وہ جو بھی جائے گا وہ ایمان کی حالت میں جائے گا. آپ فرماتے تو جن کی آخرت کے اندر ضمانت کام کرے ان کی دنیا میں ضمانت کام نہیں کرے گی، ان کا ضامن ہونا جو ان سے